آج ہم فصل دوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت قرآنی میں سرکار عالم کی تصدیق و شہادت۔ قرآنی آیت کا ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے عظیم و شان منصب اور اوصاف جمیلہ کی تعریف میں بہت سی باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنایا ہے۔ خالق و مالک کے جو احکامات مخلوق خدا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر خود آپ کا خدا کی جانب سے گواہ ہونا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس سے ہے۔ نیز جو آپ کی اطاعت کرے ان کے لیے خوشخبری دینے والا، اور جو آپ کی نافرمانی کرے انہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا بنایا ہے، اور آپ توحید و عبادت کی جانب بلانے والے ہیں، اور آپ کو ایسا چمکدار سورج بنایا ہے جس کے ذریعے راہ ہدایت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں بھی کھل کے بیان فرمایا گیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: میرا محبوب بازاروں میں چلانے والا نہیں، اور نہ وہ فحاشی کو زینت دینے والا ہے، اور نہ کوئی بیہودہ بات کہنے والا ہے۔ میں ہر جمیل قول و فعل سے اسے آراستہ کروں گا اور اسے خلق کریم عطا فرماؤں گا۔ میں سکینہ کو اس کا لباس، بھلائی کو اس کا شعور، تقوی کو اس کا ضمیر، حکمت کو اس کا پیکر، صدق وفا کو اس کی طبیعت، عفو و احسان کو اس کا خلق، عدل کو اس کی سیرت، اور حق کو اس کی شریعت بناؤں گا۔ ہدایت اس کے آگے ہے، اسلام اس کی ملت ہے، اور اس کا اسم گرامی احمد ہے۔ میں گمراہی کے بعد اس کے ذریعے مخلوق کو ہدایت دوں گا، جہالت کے بعد اس کے ذریعے علم پھیلاؤں گا، پستی کے بعد اس کے ذریعے بلند کروں گا، گمنامی کے بعد اس کے ذریعے مشہور کروں گا، قلت کے بعد اس کے ذریعے کثرت کروں گا، محتاجی کے بعد اس کے ذریعے فارغ البالی عطا فرماؤں گا، منتشر ہونے کے بعد لوگوں کو اس کے ذریعے اکٹھا کروں گا، بکھرے ہوئے دلوں، منتشر خواہشوں اور فرقوں میں بٹی ہوئی امتوں کو اس کے ذریعے اکٹھا کروں گا، اور اس کی امت کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے سب امتوں سے بہتر بناؤں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ توریت میں آپ کی توصیف میں یہ بھی ہے: میرا خاص بندہ احمد مختار ہے، اس کی جائے پیدائش مکہ معظمہ، ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ یا طیبہ ہے، اس کی امت ہر حالت اللہ تعالیٰ کی بہت حمد کرنے والی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی، جیسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرما دے گا اور گندی چیزیں انہیں حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو ان پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ تم فرماؤ: اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح میں یہ بھی فرمایا ہے۔ ترجمہ: تو کیسے کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم اللہ کے لیے نرم دل ہو، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ کرو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یہ احسان یاد دلایا ہے کہ اس نے اپنے حبیب یعنی سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بہت ہی مہربانی اور شفقت فرمانے والے ہیں، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر انہیں بد خلق یا سخت دل بنایا جاتا تو یقیناً لوگ ان کے گرد جمع نہ ہوتے،
بلکہ متفر ہو کر دور رہتے، لیکن انہیں درگزر فرمانے والا، سخی، نرم دل، خوبصورت، خوب سیرت، نیکوکار اور لطف و کرم فرمانے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں یہ بھی فرمایا ہے، آیت کا ترجمہ: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تمہارے نگہباں و گواہ۔ ابو الحسن قالسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور امت محمدیہ کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور آیات میں اس امر کو یوں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہباں و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تو کیسی ہوگی جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں۔ اس آیت سے یہ معنی مراد ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ دیگر انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے احکامات میری مخلوق تک پہنچا دیے تھے، تو وہ اس بات میں جواب دیں گے، ان میں سے ہر ایک کی امت کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر نبی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت امت محمدیہ بارگاہ خداوند میں انبیاء کرام کے بیان کی تصدیق کرے گی اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کو درست قرار دے کر جملہ انبیاء کرام کے دامنوں کو مذکورہ الزام سے پاک کر دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت قتادہ، حضرت امام حسن بصری اور حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو شفاعت فرمائیں گے۔